یہ کہا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم بہت فائدہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ تک علم نہیں ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے تو جو وقف کرتا ہے اس کی ایما ہوتی ہے، اس کی ول ہوتی ہے کہ یہ زمین ہم دے رہے ہیں اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے. کیا آپ وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے؟ ہمارے اس بیسک مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت غریب لوگ جو ہیں اور ان کو فائدہ ہونے والا ہے. میں پاسماندہ اور اشراف کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ شروع کیا. آپ مجھے بتائیے کہ وقف کی زمین کوئی غریب آدمی دے سکتا ہے؟ وقف کی زمین جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے جس کی حیثیت ہے، اور وہ اپنی حیثیت سے نکال کے کچھ چیزیں دیتا ہے، اللہ کے نام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے ہمارے غریب بھائیوں کو فائدہ ہو. کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ صاحب اس سے بہت فائدہ ہوگا غریبوں کو اور پاسماندہوں کو. گمراہ کرنے کی ایک سازش چل گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ہندوستان میں جو لڑائی شروع کی گئی ہے، یہ لڑائی آج شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس پہ ہم یہ لڑیں گے، اور جو لوگ ہمارے بل کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مانیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے آج مخالفت کی ہے ان کے ساتھ اب ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ آگے والا وقت بتائے گا. ہم ان کے حقے پانی بند کرائیں گے، اور وہ حضرات، وہ مسلمان جو اپنے عہدے کے خاطر ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لڑائی صرف علماء کرام کا لڑ رہے ہیں. مسلمان ایک گاؤں کا مزدور، اس کا بھی دل ہل گیا ہے، اور ایک بیوروکریٹس اور ایک فوجی اور ایک وہ بھی مسلمان، وہ بھی سمجھ گیا ہے. ہمیں ابھی یقین ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ غیر مسلمانوں کی ہم ان کے احسان مند ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے، تمہاری مساجدیں، تمہاری خانقاہوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہمارا آدمی بیٹھے گا، جیسا بھی ہمارے سیکریٹری جنرل نے کہا، وہ فیصلہ کریں گے. اس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا. لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے. ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے، ہم اس لیے چپ تھے کہ اس کا بچہ مارا گیا، میرا بچہ تو بچ گیا. ابھی تک ہمارے پر بلڈوزر چلاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا گھر گر گیا، میں تو بچ گیا. اب آج ہمارے دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. آپ یاد رکھیں، اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے، اس لیے کہ جو صحافی انصاف نہیں کرتا، صحافی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ میں قلم چلائے تو ہوا کے رخ بدل دیتا ہے، لیکن اگر وہ بے ایمان ہو جائے اور ناانصافی دکھائے تو زمین پر بوجھ ہو جاتا ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس انداز سے مت لیجئے. میرٹ کا جہاں تک سوال ہے، جو جے پی سی بنائی گئی تھی، ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ یہ غیر قانونی ہے، سنویدھان کے خلاف ہے، لیکن میجارٹی کا زوم کسی ایک کی بھی سے بات نہیں مانی گئی. آج ہونے والا کیا ہے؟ آج نتیش کمار کی طرف سے ایک پرپوزل آئے گا کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، ہماری بات پوری ہو گئی. ایک نائیڈو کی طرف سے آئے گا. یہ ڈرامہ ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اپنے کو جو لوگ سیکولر بتا رہے ہیں اس بل کی سپورٹ کے بعد، وہ آج ان کا سامنا کھل گیا ہے، ان کا منہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے بل لا رہے ہیں. یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی لگی چپڑی نہیں ہے. اور یہ مت سمجھے کوئی آدمی کہ آج لڑائی ہم ہار گئے ہیں. آج سے ہم نے لڑائی شروع کی ہے، اور ہم سب لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو، سیکولر بھائیوں کو جو آئیڈیا آف انڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لو. یہ ملک خطرے میں ہے، اس ملک میں آئین خطرے میں ہے. ہمارے نام پر ہم کو اٹھا کر تم اس ملک کے آئین کو توڑ رہے ہو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر سمجھدار انسان کو آگے آنا چاہیے. کسی کے مذہبی
मामलात में आप डालकर और सिर्फ इसलिए कि कानून को तोड़ दें, संविधान के पड़ाक से उड़ा दें, आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं है। हमें आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है। जितनी जमहूरी तरीके हैं उस पर हम अमल करेंगे, अदालत भी जाएंगे, और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता। और जिन लोगों ने साजिश की है उनको हम इलेक्शन में और दुनिया में दिखा देंगे कि तुम मुल्क के दुश्मन हो, समाज के दुश्मन हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हो। बहुत बहुत शुक्रिया।